ساجد تم نے کبھی اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ ہم ہماری آج کی سوسائٹی کے بارے میں اتنی کمپلینس کرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں معاشرہ اتنا خراب ہے، وہ ہے، یہ پرابلم ہے، فلاں ایشو چل رہا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر تم نظر ڈالو گے تو وہ دور جاہلیت تھا، عرب کا جو معاشرہ تھا وہ کس قدر بیکار تھا. بالکل دلدل میں پھنسا ہوا تھا، میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو معاشرہ جاہلیت سے بھرا ہو اس معاشرے کو سدھارنا، مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محنت کا کام ہے، کتنی محنت کا کام ہے. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور اگر کہیں کچھ چھوٹی سی چیز بھی ہو جائے، کسی جانور کو بھی نقصان پہنچا دے اگر کوئی، تو وہ اینیمل رائٹس والے آ جاتے ہیں. بالکل. تو وہی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور جاہلیت میں کس طرح کوشش کی اور مکمل کوشش کی ہر کسی کو اپنے حقوق دلانے کی. ہاں، یہ مطلب سوچنے والی چیز ہے نیلم، کیونکہ آج کے دور پہ آپ دیکھو زمانہ اتنا ماڈرن ہو چکا ہے، ویل ایجوکیٹڈ سوسائٹی بن چکی ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اپنی آواز کو اگر تھوڑا سا آپ اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے. لوگ آپ کی بات ریڈی ہو جاتے ہیں سننے کے لیے سمجھداری سے، لیکن وہ دور جہاں پر لوگ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر آپ کوئی اچھی چیز بتائیں تو لوگ برا مانتے ہیں، پھر بہتان، تہمتیں، ظلم، ستم، بہت ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے تربیت کی ہے. بالکل ٹھیک. تو کیوں نہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہو یا کسی کی غلطی ہو تو اسے کریکٹ کس طرح کرنا ہے سیرت نبی پر عمل کر کے. تو سمپل سی بات ہے، آج کچھ ایسا فارمولا ہم لوگ لے کر ناظرین تک پہنچائیں گے کہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو جی ہاں ناظرین، آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں عالی جناب ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب کا. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں دور جاہلیت کی، تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں ظلم، زیادتی لائق برداشت تک نہیں تھی. وہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا انقلاب لے کر آئے جس میں انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو، ہر کسی کو اپنے حقوق دلائے. تو یہ کس قدر ڈیفیکلٹ رہا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو پیغمبر اکرم نے برپا کیا کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس انقلاب کی کوئی دوسری مثال آپ کو مل ہی نہیں سکتی. جی. اور اس کی مثال کہیں نظر آئے گی آپ کو تو خاندان اہل بیت میں ہی نظر آئے گی. جی. اور پھر ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ جس کا ہم کو انتظار ہے. جی. اور وہ بھی آپ ہی کی نسل طیبہ میں آپ کے وارث امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات بابرکت کی کوشش سے وہ انقلاب آئے گا. وہی انقلاب. لیکن پیغمبر اکرم کے انقلاب کی خصوصیات جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں صرف تلوار جس کی زیادہ تیز ہے اور طاقت جس کی زیادہ ہے بس اسی کا حق تھا. بالکل قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ. جی بالکل، مائٹ از رائٹ والا مسئلہ. اور وہاں پیغمبر اکرم نے ان کو حقوق دلائے. ایک تو یہ دیکھیے جتنے بھی انقلابات آتے ہیں وہ انقلابات باطن کو بدلنے میں انسان کے کامیاب جلدی سے نہیں ہو پاتے. جو چینجز ہوتی ہیں وہ ظاہری ہوتی ہیں، کاسمیٹک چینجز ہوتی ہیں جن سے کوئی بہت زیادہ بات بننے والی نہیں ہے. تو ایک فرق تو یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے باطن میں انقلاب برپا کیا ہے. جی. یعنی ہر اعتبار سے صرف کلمہ پڑھ لینے سے جسم ہی پاک نہیں ہوا بلکہ پیغمبر نے جسم کو بھی پاک کیا اور اس اعتبار سے انسان کی پوری شخصیت کو پاک کر دیا کہ آنکھ بے حیائی سے پاک ہو گئی، دل بے جا خواہشات سے پاک ہو گیا، نفس انسان کو بہکانے اور جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بس میں سب جمع کر لوں، ان سب چیزوں سے پیغمبر پاک کرتے چلے گئے. اور ایک جذبہ انہی کے اندر یہ پیدا کر دیا جو جمع کرنے کو کامیابی سمجھتے تھے. اگر آپ اس دن کو اپنے تصور میں لائیں کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو آئے ہیں یہ مہاجر اپنا وطن چھوڑ کر، سب کچھ تو ان کا وہیں پہ رہ گیا، آپ انصار ہیں، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بننا ہوگا اور شرط یہ ہوگی کہ جو جس کا بھائی بنایا جائے گا تو آدھا حصہ اپنی دولت، اپنے سرمایہ، اپنی پراپرٹی کا وہ اپنے بھائی کو دے دے گا. تو بڑی خوشی سے سب تیار ہو گئے. اچھا. اور سب نے پراپرٹی تک دینے کو تیار تھے. پراپرٹی دیا کہ 2 مکان ہیں تو ایک تم لے لو، 2 کھیت ہیں تو ایک تم لے لو.
کسی نے نہیں کہا کہ یہ کلمہ پڑھنا تو بڑا مہنگا پڑ گیا اور یہ ہم تو بالکل غریب ہو گئے اس میں. تو یہ انقلاب نہیں بپا ہو سکتا اس وقت تک جب تک اندر سے شخصیت تبدیل نہ ہو جائے. جتنے انقلابات آپ کو نظر آئیں گے اس میں بہت زیادہ جس کا تاریخ میں تذکرہ ملے گا وہ فرانس کا انقلاب ہے. لیکن آپ ذرا سا کمپیئر کرنا تو نہیں چاہیے لیکن میں بتانے کے لیے صرف کہ ذہن قریب آ جائیں اس لیے عرض کرتا ہوں. فرانس کا انقلاب بپا کیا وہاں کے لوگوں نے, ایک موب تھا جس نے انقلاب بپا کر دیا. اس انقلاب کی فکر دی تھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے مارکس اور چرچل نے, کہ انہوں نے کچھ تحریریں ان کی آئیں اور اس کو لوگوں نے پڑھا اور اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی اور وہ بیداری جو ہے وہ ایک غیر منظم انقلاب کی صورت میں بپا ہو گئی اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, موب کھڑا ہو گیا. اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر خونریزی ہوئی کیونکہ کوئی قیادت نہیں کر رہا تھا. تو اب یہاں فرق دیکھیے کہ ایک یہ انقلاب ہے جس کی ہم مثالیں دے رہے ہیں, ایک پیغمبر کا لایا ہوا انقلاب ہے. فرق دونوں میں پہلا فرق تو یہی ہے کہ یہاں جنہوں نے انقلاب کی فکر دی, جنہوں نے ذہنوں کو تک کوئی پیغام پہنچایا, وہ بیٹھے تھے کسی دوسرے ملک میں. انقلاب بپا ہوا کہیں اور, ان کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں تھا. وہ صرف فکر دینے والے تھے, وہ مرد میدان نہیں تھے, کہیں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے آقا پر کہ آپ نے فکر بھی خود دی, کرداروں کے اندر تبدیلی بھی خود پیدا کی, اور فکر دے کے آپ بیٹھ نہیں گئے کہیں کہ آپ نے ایک خطبہ دے دیا, خطبہ دے کے اس کے بعد آپ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور جب صبح کو اٹھے اور کھولا تو پورا ماحول بدل چکا تھا. بلکہ پیغمبر نے فکر بھی خود دی, انقلاب کی قیادت بھی خود کی, ہر میدان کے اندر آپ خود کھڑے ہوئے نظر آئے, آپ لشکروں کی قیادت بھی کر رہے ہیں, آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ دے کر ان کو متوجہ بھی کر رہے ہیں, آپ مسجد بھی تعمیر کرا رہے ہیں, آپ ڈیلیگیشنز بھی بھیج رہے ہیں دوسری جگہوں پر, آپ خواتین کی تربیت بھی کر رہے ہیں, آپ بچوں کے حقوق بھی بیان کر رہے ہیں, آپ غلاموں کو ان زنجیروں سے آزاد بھی کرا رہے ہیں. کوئی بھی پہلو چھوڑا نہیں آپ, ہر پہلو ہر رخ سے آپ نے تبدیلی. یہ دوسری خصوصیت ہے اس کی کہ جتنے بھی انقلابات آئے ہیں آپ دیکھیں وہ انسان کی سوشل لائف میں کہیں نہ کہیں کسی ایک یا دو شعبوں کے اندر آئیں بس, کہ محسوس کیا گیا کہ بھائی دولت کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو انقلاب آنا چاہیے, دولت برابر تقسیم ہو جانی چاہیے, کمیونزم پیدا ہو گیا, اس طرح کے جتنے بھی. لیکن یہاں ہر شعبے کے اندر انقلاب آپ کو نظر آئے گا, زندگی کے ہر شعبے کے اندر انقلاب ہے. اقتصادی زندگی ہو, سیاسی زندگی ہو, انسان کی مذہبی زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو اور تجارت کے معاملات ہوں, ہر جگہ پیغمبر اکرم نے انقلاب برپا کیا. تو اس انقلاب کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. اور جو لٹیرے تھے ان کو محافظ بنا دیا. اچھا, یہ پیغمبر کی ایک خصوصیت کہ جو لوگوں کے حق غاصب تھے, لوگوں کے حقوق کے, انہی کو محافظ بنا دیا. وہی محافظ بن کے, بہت بڑی چیز ہے اگر کسی کو آپ راہ پہ لے آئیں تو. بالکل یہ ہو نہیں سکتی اس وقت تک. جو مراحل قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ آیات کی تلاوت, تزکیہ نفس, کتاب و حکمت کے پیغامات ان تک پہنچانا اور ان کو اتنا بلند کر دینا کہ خود قرآن کریم گواہی دے دے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے, گڑھے کے اندر پڑے ہوئے تھے, وہاں سے ان کو بلند کیا. تو اتنا بلند کر دیا کہ آج ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اندھیروں سے روشنی کا سفر رہا ان کا. بالکل بالکل. اچھا, اگر دیکھتے ہیں جیسے کہ انقلاب کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو مطلب اتنی محنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران بہت غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لوگوں سے, بہت ساری چیزیں بھی ہوئی ہوں گی, آج بھی ایسا لوگوں سے ہم لوگ سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ کس طرح سے غلطیوں کو سدھارتے تھے یا کریکٹ کرتے تھے, کوئی ان کا طریقہ یا ان کا انداز جو آج بھی ہم لوگ کے لیے بہت مطلب یوزفل ہو. سبحان اللہ, کیا مثالی سیرت ہے حضور سرور کائنات کی, اور کیسی نورانی تعلیمات ہیں کہ آپ دیکھیں یہ بالکل یہ رخ آنا چاہیے تھا. اچھا ہوا یہ گفتگو آ گئی کہ کس انداز سے آپ نے کرم, مغفرت, بخشش, عفو و درگزر, یہ وہ پہلو ہیں جو بہت ہی نمایاں پہلو ہیں پیغمبر کی سیرت کے. ایسے معاملات کے جس میں ہم بالکل مشتعل ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ, ان کو کتنی آسانی کے ساتھ میں پیغمبر اکرم نے حل فرما لیا اور کتنے اہم پیغامات دے دیے. ایک بدو ایک مرتبہ آیا پیغمبر کے پاس میں اور اس نے آ کے اسلام قبول کیا. اسلام کی تعلیم اس تک پہنچی تھی, اس نے سنی تھی جو باتیں, تو اس کو اچھا لگا, وہ آیا, اس نے آ کے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کر لیا, اب اس کو جو
کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں. تو یہ ایک دن آیا مسجد میں, اور مسجد میں آ کر یہ دعا کر رہا تھا, اور یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھ پہ رحم نازل فرما اور میرے رسول پہ رحم نازل فرما, ان کو اور مجھے, ہم دونوں کو نجات دے دے, باقی کسی کو نجات دے یا نہ دے. تو پیغمبر مسکرا دیا اس کی یہ بات سن کے, اور اس کے بعد اس کے بہت محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کی رحمت بے پناہ ہے, تو تم کیوں محدود کر رہے ہو اس کو کہ میرے اور اپنے لیے خالی دعا کرو, سب کے لیے دعا کرو, اللہ سب کو کامیابی عطا کرا, سب کو نجات عطا فرما. تو اس انداز سے سمجھانا یہ آپ, اچھا یہ تو چھوٹی سی غلطی تھی, اب بڑی غلطی اس سے کہ یہی شخص اس کے بعد اٹھا, یہ اپنا نماز پڑھ رہا تھا, بیٹھا ہوا تھا, جو بھی تھا, یہ جب جانے لگا تو اب مسجد میں پیغمبر کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور صاحب کے ساتھ نبی موجود ہیں, اور یہ جا کے ادھر کونے میں کسی نے توجہ نہیں کی اور یہ وہاں پہ پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر. تو اب جو دیکھا تو ایک دم سے کسی صحابی کی نظر پڑ گئی, اور نظر پڑی تو وہ ایک دم سے جو ہے غصے میں وہ اٹھے, تو پیغمبر میں متوجہ ہوئے تو ان کو روکا پہلے تو کہ رک جاؤ, اب اس وقت میں تم اس کو روکو گے تو کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے, بیچ میں اس کو روک دو گے, ابھی ٹھہر جاؤ. اور جب وہ فارغ ہو گئے, فراغت کے بعد میں کھڑا ہوا, تب پیغمبر اس کے پاس گئے کہ یہ مسجد ہے, یہ مقدس جگہ ہے, یہاں پہ عبادت ہوتی ہے اللہ کی, اور یہ کہہ کے اس کو سمجھایا, اور اس کے بعد میں پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے اور پانی بہا دیا اور اس کو پاک کر دیا. یہ اثر اس کے اوپر ہوا. اب جو اس سے پیغام ہمیں لینا ہے وہ ہم کو بھی غور کرنا ہے, اور جو اس نے اس کا اثر لیا وہ اثر یہ لیا کہ وہ اکثر اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہتا تھا کہ مجھ جیسا جاہل, مجھ جیسا بدتمیز اور نہ سمجھنے والا چیزوں کو, میں اتنا بڑا گناہ کر, اب تو اس کو پتہ چل گیا نا, اس پہ تو معلوم ہی نہیں تھا اس وقت تک. تو اس نے کہا میں نے اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ اس غلطی کے اوپر تو مجھ کو مار کے مسجد سے نکال دینا چاہیے تھا. اگر آج کے دور پر نظر ڈالے تو شاید ایسا ہی کچھ ہوتا, آج کے لوگ شاید اسی طرح سے کچھ ریئیکٹ کرتے کہ مارتے یا غصہ ہوتے. وہ سیرت سے ناواقفیت, وہی میں نے عرض کیا کہ یہ سیرت کے وہ رخ ہیں جو ہمیں سیکھنے بھی ہیں اور سکھانے بھی ہیں. تو وہ جو ہے جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرتا تھا تو بڑے غور سے اس کی بات سنتے تھے لوگ, اور اس ایک واقعے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ ہم بھی جا کے ملاقات کریں. بہت لوگ اس سے مسلمان ہو گئے, متاثر ہو گئے کہ کون ایسا ہے جو اتنا مطلب. تو یہ عفو درگزر اور یہ معاف کر دینا بڑے سے بڑے جرم پر بس اس کو متوجہ کر کے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, یہ سیرت سے ہم کو سیکھ سکتے ہیں. جی, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہمیں سیکھنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کہ کس طرح غلطیوں کو درگزر کر دینا ہے. وہیں ساجد اگر آج کے معاشرے پر نظر ڈالیں ہم تو ہم دیکھتے کہ گناہ, بے شرمی, کسی کی بے عزتی کرنا, یہ سب وہ مسئلے ہیں جو عروج پر ہیں. اور اگر ان کے بیس پر نظر ڈالیں ہم تو مولانا صاحب یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تربیت میں شاید کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے مسئلے آگے جا کر سامنے آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب تربیت کیسی ہونی چاہیے سماج کی؟ یقیناً یہ اسلامی تربیت کی کمی تو ہے ہی کہ آج مسلمان ہر طرف رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے اور اپنے پیغام کو پہنچا نہیں پا رہا. اب یہ بڑا مشکل بات آپ نے کہی کہ کیسے تربیت ہو, کس طرح, کیونکہ مجھے معاف کیجیے گا ہر لیول پہ تربیت کی ضرورت ہے. پر ہم تو یہ سمجھتے ہیں بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بچوں کی تربیت تو ہو گئی ہوتی اگر بزرگوں کی تربیت ہو گئی ہوتی. جی, کیونکہ بچے تو بزرگوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے اور قدم بڑھاتے ہیں, ریفلیکشن ہوتا ہے. ہماری سیرت میں ہی جب رسول کی سیرت کی جھلک نہیں ہے تو ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ. تو ہر لیول پر چاہے وہ والدین ہوں, چاہے وہ استاد ہوں, چاہے وہ ہمارے مقرر ہوں, چاہے وہ تاجر ہو آج کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ایک جیسے ہیں, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس شعبے میں بھی دیکھ لیں اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو بہت کم واقف اور کم معلومات رکھنے والی ہے, میجورٹی. جی, لہٰذا ان کی تربیت کی ہر لیول پہ تربیت کی ضرورت ہے, ہر ایک کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے.
استاد کی بھی تربیت کرنے. اب میں کیسے یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, کتنے مسائل ہمارے یہاں اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ معاشرے کے بزرگوں کے اندر وہ قائدانہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. ہاں کہ وہ اس کو بالکل, کیونکہ ان لوگوں کو کسی بھی لیول کے اوپر جس کو 100 لوگ جس کو پسند کرنے لگیں اور وہ لیڈر ہو جائے 100 لوگوں کا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ذرا سا اس کو کوئی لالچ اس کے سامنے آیا یا ذرا سا کوئی دنیا کا فائدہ آیا تو اب وہ بھول جاتا ہے وہاں پر. جی بالکل. تو ہر لیول پر تربیت کرنے کی, ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ نہ چلیں. ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کون استاد بننے کے لائق ہے, کون قائد بننے کے لائق ہے, کون, یہ ہر لیول پر ہم کو دیکھنا ہے. ہر لیول پہ تربیت کی ضرورت ہے. نبی کریم نے جس انداز سے تربیت کی ہے اور جیسے کہ پہچان کر کے اس کی یہ صلاحیت ہے, پھر اس صلاحیت کو تسلیم کر لیں سب, تو خود پہلے بہت واضح مثال جناب سلمان فارسی کی ہے کہ خندق میں جناب سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ خندق کھودنی چاہیے. پیغمبر تو خود ایکسپرٹ ہے ہر چیز کا. جی بالکل. جی تو اگر آج کسی ایکسپرٹ کے سامنے ایک آدمی ایک چیز کی نالج رکھتا ہو اور اس کو آپ جا کے بتائیں تو انسان کا طریقہ یہ ہوتا کہ تم ہم کو بتاؤ گے, ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا. بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے مشورے پیش کیے, سب کو پیغمبر نے اہمیت دی. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا قائد اور رہبر ہوں, تم مجھ کو بتاؤ گے کہ کیا کرنا ہے, جو آج ہمارا رویہ ہے. اچھا آپ ہمیں بتانے چلیں. بتایا لوگوں کو کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین ہے ان کا. سلمان نے جو کہا یہ بات قابل قبول ہے, نیچا نہیں دکھایا, اسی کو جو ہے لے کے آگے بڑھنا ہے. مولا کائنات کو اگر دیکھیں, اس لیے کہ پیغمبر کے سیرت پر عمل کرنے والی کامل ترین شخصیت اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ مولا متقیان کی شخصیت ہے. مولا کو اگر دیکھیں تو آپ نے بھی جو لیٹر نمبر 53 ہے نہج البلاغہ کا, اس میں مالک اشتر کو یہی کہا کہ جو معاملات ہیں اس میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رجوع کرنا, ان کے اوپینین لینا. یعنی ہر ایک کو ایک نظم و ضبط پیدا کرنا, ہر ایک کے ٹیلنٹ کو پہچان کر پھر اس کو وہ ذمہ داری دینا کہ یہ ٹیلنٹ تمہارے اندر ہے. یہ سیرت رسول کا خاصہ ہے اور یہ چیز ہمارے یہاں کم دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں پہ پیغام کے ساتھ بھی میں چاہتا ہوں اس پروگرام کو ہم لوگ یہاں پہ ختم کریں. تربیت کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو تربیت کا جو بہترین ذریعہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, ہمارے مجلس اعزا جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں, فرش اعزا. یہ بہت مطلب اس میں تو مطلب اگر ہم لوگ کوئی سن بھی لیتا ہے کہ مجلس ہے تو ہم لوگ سب لوگ پہنچ جاتے ہیں پورے گھر کے ساتھ. تو کیا یہ مجلس وغیرہ, یہ پروگرام وغیرہ بھی تربیت کا ایک ذریعہ یا ایک درسگاہ بن سکتے ہیں یا ہیں, بن کیا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تربیت کے ادارے بہت کم ہو گئے ہیں, اور جو بھی بچے ہیں ان میں سب سے اہم ادارہ جو ہے وہ مجلس سرکار سید الشہداء ہے. مگر اس کو یہ محدود مت کیجیے کہ تربیت صرف یہیں پر ہو سکتی ہے. یہ کہیے کہ تربیت کا اب بچا نہیں کچھ, تو لہٰذا یہ جو ہے اس کو تو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہی چاہیے تربیت, بہترین طریقے سے استعمال کریں. مگر صرف بس یہی نہ سمجھ لیں ہم کہ بس یہ, چونکہ ہم مجلس ہفتے میں ایک مرتبہ مجلس سن لیں گے آپ, وہ 2 مہینے 8 دن کی جو مجالس ہیں, اس کے علاوہ پھر پورے سال, جبکہ تربیت کی ضرورت تو ہر گھنٹے ہے, ہر دن ہے. تو اس کو محدود نہ کریں. یہ صحیح ہے کہ وہ بچا ہے ادارہ, اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے, لیکن گھر کو بھی ذریعہ بنانا ہے تربیت کا. ہر اسکولز ہماری اختیار میں نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اسکول بنانے ہیں ہمیں کہ جہاں پہ ہم پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں تعلیم کا اہتمام کر سکیں. اور نوجوانوں سے پوچھنا ہے خاص طور پر کہ پیغمبر کے عاشق ہو, پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو, اور تم نے کتنی تربیت لی ہے پیغمبر سے, جانتے کتنا ہو اپنے نبی کو. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک ایسا سوشل ایکسپیریمنٹ کبھی کر کے دیکھیں, ہوئے بھی ہیں اس طرح کے. آپ یہ کہیے کہ بس نبی کے متعلق جو ہے آپ 10 خوبیاں بتا دیجئے کہ پیغمبر کے اندر جو اس طرح اویئر کرنے کی, تو ہر لیول پہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے. تربیت کا ذریعہ مجلس بھی ہے, تربیت کا ذریعہ یہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے جو ہم بیٹھ کر کر رہے ہیں, یہ چینل بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ذریعہ ہمارے پاس ہے. ہر زمین کو دیکھیے, جب بیماری بہت پھیل جاتی ہے تو پھر ایک آدھ ڈاکٹر سے کام نہیں بنتا, بلکہ پوری ڈاکٹرز کی فوج لے کے چلنا پڑتا ہے کہ وبا پھیل گئی ہے, وبا کو کنٹرول کرنا ہے. اس وقت اس وقت جو ہے
بے دینی کی, بے شعوری کی, بے حسی کی, سیرت سے دوری کی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو وبا کو کنٹرول کرنا ہے تو پوری فوج سب کے سب کو نکلنا پڑے گا, ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو جائے, ہر آدمی. یعنی تربیت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے صرف ماں باپ ہوں اور یا استاد ہوں, ہر ایک انسان کو تربیت خود کی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی کرنی ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ تربیت لے اور تربیت کا آگے پہنچائے, یعنی عشق رسول کی خوشبو اپنے اندر پیدا کرے اور پھر اس خوشبو کو پھیلائے. یہ خیال رکھتے ہوئے کہ پہلے یہ سیکھ لے کہ تربیت کی کیسے جاتی ہے, کہیں کسی مومن کی توہین کا مرتکب نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی, یہ پہلے خود اس کی سیکھنا چاہیے. جی اوکے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاکم اللہ. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, لیکن پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے آغا نے جو کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز سیکھنا بہت ضروری ہے, جیسا کہ ہم لوگوں نے پروگرام میں بھی بات کیا تھا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سدھارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. وہ طریقہ ہم لوگ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تربیت کرنے کا جو طریقہ ہے, آج کل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں, وہ سمجھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے رشتے میں درار پڑ جاتی ہے, تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ طریقہ نہیں اپنانا ہے, بلکہ یہ طریقہ اپنانا ہے جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگ ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے, اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.